کہ مچھ بلوچستان میں بی ایل اے کے دہشت گردوں کے فائر ریڈ کی کوشش کو سیکورٹی فورسز نے پسپا کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ تفصیلات جاننے کے لیے موجود ہیں بیورو چیف طارق چودھری۔ طارق چودھری، یقینی طور پر ایک بہت بڑا حملہ تھا اور پلاننگ تھی، اس حملے کو پسپا کر دیا ہے پاک فورسز نے، کیا تفصیلات آ رہی ہیں؟ جی ماچا اس کے گردنوار میں بعض جو سیکورٹی پوسٹیں تھیں اس پر دہشت گردوں نے حملہ کرنے کی پلاننگ کی تھی، تاہم جو ہمارے سیکورٹی ذرائع ہیں، سیکورٹی فورسز ہیں، ان کو اس کے حوالے سے پہلے اطلاعات مل گئی تھی، جس پر گھات لگا کے حملہ آوروں کا انتظار کیا جا رہا تھا کہ جب وہ کارروائی کریں گے تو ان کو کاؤنٹر کیا جائے گا۔ جیسے دہشت گردوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی، فوری طور پر اس کا جواب دیا گیا، جس کے بعد دہشت گرد جو ہیں وہ پسپا ہوئے۔ اب کی اطلاعات یہ ہے کہ ان پسپا ہوتے ہوئے دہشت گردوں کا پیچھا کیا جا رہا ہے اور ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے، اور سیکورٹی ذرائع کے مطابق جیسے ہی کارروائی مکمل ہوگی تو اس کے بارے میں دیگر تفصیلات بتائی جائیں گی۔ تاہم اب تک اطلاعات یہ ہے کہ یہ حملہ ناکام بنا دیا گیا ہے اور دہشت گردوں کا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے طارق، ہمارے ساتھ ہی رہے گا، بیورو چیف بلوچستان میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مجیب۔ بتائیے گا، اطلاعات آ رہی ہیں کہ کوئی ٹرک ڈرائیور بھی زخمی ہوئے فائرنگ کے تبادلے میں، کیا اپڈیٹس ہیں اس حوالے سے؟ جی لوگ کچھ زخمی ہوئے ہیں جو ہمارے پاس ابھی غیر مصدقہ ہیں، سرکاری طور پہ تصدیق نہیں ہوئی۔ ایک تو پولیس اہلکار ہے فاروق سوملانی، یہ ریلوے پولیس کا کمانڈو ہے، یہ دہشت گردوں سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے، جبکہ ایک ٹرک ڈرائیور سمیت 3 شہری زخمی ہوئے ہیں جن کو مچھ ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ جو دہشت گرد تھے وہ فرار ہو رہے تھے اور اس پر تعاقب کے دوران سیکورٹی فورسز نے اب تک 2 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے، جبکہ باقی کا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ فائرنگ کا سلسلہ اب رک چکا ہے مچھ اور گرد و نواح میں، لیکن یہ بڑا منظم قسم کا حملہ تھا۔ سیکورٹی فورسز بر وقت پہلے سے ہوشیار تھیں، اسی لیے اس کو ناکام بنا دیا گیا، لیکن جس طرح وہ آئے تھے اس سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بالکل قبضہ کرنے کی نیت سے اس طرف آئے تھے، لیکن سیکورٹی فورسز نے یہ حملہ مکمل طور پہ پسپا کیا اور ان کو پہاڑوں میں بھاگنے پر مجبور کر دیا اور ان کا تعاقب بھی جاری ہے۔ ٹھیک ہے مجیب، یہ آگاہ کیجیے گا کہ یہ حملہ کس جانب سے کیا گیا ہے، کتنی دیر پہلے اس حملے کی خبریں آنا شروع ہوئی تھی، اور کیا اس حوالے سے کچھ ڈیٹیلز مزید آ رہی ہیں؟ ٹھیک ہے مجیب، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جان اچکزئی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جان اچکزئی صاحب، آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ بتائیے گا، یہ حملہ ہوا ہے اور جسے سیکورٹی فورسز نے ناکام بنا دیا ہے، کیا اپڈیٹس، کیا اطلاعات آپ تک پہنچ رہی ہیں؟ دیکھیے، یہ پہاڑوں سے چند دہشت گردوں نے راکٹ داغے، چونکہ ہمارے سیکورٹی فورسز آلریڈی انفارم تھے، ان کے پاس انٹیل تھا، وہ گھات میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کو کا حملہ پسپا کر دیا اور اب ان کو پرسیو کر رہے ہیں تاکہ ان کو ایلیمنیٹ کیا جائے۔ بلوچستان میں آپ کو معلوم ہے کہ ابھی چند جو واقعات ہوئے ہیں جن میں بالخصوص ان کے ہمسایہ ملک میں جو مراکز ہیں وہ ختم ہو گئے تھے، تو اب دہشت گردوں نے اس کو ایک PR اسٹنٹ بنانے کی کوشش کی، سوشل میڈیا پہ پھیلایا، پھر ان کے ہینڈلر جو ہندوستان میں بیٹھے ہیں انہوں نے بھی کوشش کی کہ کوئی اس طرح واقعہ ہو جائے تاکہ وہ ہائی لائٹ کر سکے، لیکن الحمدللہ ہمارے بہادر سیکورٹی فورسز نے ان کی کوشش ناکام بنا دی۔ ان کا پروپیگنڈا اور بیانیہ ختم ہو گیا۔ جیسے ہی انہوں نے یہ راکٹ داغے، اسی لمحے اسی وقت یہ لوگ ایلیمنیٹ ہو گئے، اور اب یہ کوشش کریں گے کہ کوئی اور اس طرح کے پروپیگنڈے کے ذریعے لوگوں کو کنفیوز کیا جا سکے، لیکن یہ پاکستان کے ہمارے سیکورٹی اداروں کے جو ہمارے جوان فورسز ہیں ان کا کوئی میچ نہیں ہے۔ دہشت گردوں کو آج منہ کی کہانی پڑی، اور جو BLA اور ان کا کے جو ہینڈلرز ہیں ان کو جو ہے بالخصوص بیانیے کے لیول پہ بھی اور کائنیٹک لیول پہ بھی ایک بھرپور جواب ملا۔ بالکل، جاننا یہ چاہیں گے جان اچکزئی صاحب کہ یقینی طور پر یہ فورسز کی ایک بڑی کامیابی ہے، کیونکہ جتنے تھریٹس ابھی دیگر بہت سارے طریقوں سے استعمال کیے جا رہے ہیں بلوچستان میں، خاص طور پر ٹارگٹ جس طور سے کیا جا رہا ہے، آپ نے سرحد پار کا بھی حوالہ دیا، کلدم BLA کا نام خاص طور پر بڑی کلیئرلی لیا جا رہا ہے، کیا اس کا کوئی ایویڈنس بعد میں دیا جائے گا، کس طور سے پتہ چل سکے گا؟ دیکھیے، پہلی بات یہ کہ یہ جب بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں یہ پروپیگنڈے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلاتے ہیں اور تاثر یہ دیتے ہیں کہ کوئی اس طرح کی ان کی کوئی پرویس ہے یا کوئی طاقت ہے کہ کوئی آپریشن یہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ جس طرح ابھی جو ایک دہشت گرد جو مین سٹریم ہوا سرفراز بنگلزئی صاحب، انہوں نے مانا ہے کہ یہ بہت چند لوگ ہیں جو باہر کیمپوں میں بیٹھے ہیں، ان کی کوئی طاقت نہیں ہے جو کہ یہ فوج پاکستان ہمارے سیکورٹی ادارے اور ریاست کے ساتھ لڑیں، تو صرف سوشل میڈیا
جگہ پہ بالخصوص جو ان کے ہینڈلرز باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ایگزیجریٹ کریں اور یہ میسج دیں کہ خدا نخواستہ بلوچستان میں کوئی سیکورٹی کا کرائسس ہے. اچھا اشرف صاحب یہ بتائیے گا یہ اسلم اچھو گروپ کی اطلاعات آ رہی کہ وہ اس کے پیچھے ملوث تھا, کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے اس حوالے سے؟ جی یہ ایک بی ایل اے کا سپلنٹر گروپ ہے جو بالخصوص ماضی میں جو کراچی میں جو چائنیز کانسلیٹ ہے اس پہ حملے میں یہ ملوث پائے گئے تھے اس وقت. پھر اس کے بعد ڈرون میں اچھو جو ہے وہ مارا گیا تھا. تو اب یہ سپلنٹر گروپ جو ہے بالخصوص ہمارے ہمسایہ ملک میں یہ جو ہے ان کا کوئی مرکز ہے تو وہاں سے یہ آپریٹ ہو رہے تھے. لیکن جس طرح میں نے اشارہ کیا کہ یہ موٹی بھر دہشت گرد جو ہے وہ ایک پروپیگنڈے کے حد تک تو اس طرح کے کچھ راکٹ داغ کر کے اپنا بیانیہ بنا سکتے ہیں لیکن ان کی کائنیٹک کوئی کیپیبلٹی نہیں. بہت شکریہ جان اچکزئی صاحب, آپ نے وقت نکالا آج نیوز کے لیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف کوئٹہ مجیب احمد جو کہ اس حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں, اور ہمیں بتایا طارق چودھری صاحب نے بھی جو کہ بیورو چیف اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود ہیں. مچھ بلوچستان میں بی ایل اے کے دہشت گردوں نے فائر ریڈ کی, ناکام کوشش کی, سیکیورٹی فورسز نے ان کے اس حملے کو پسپا کر دیا ہے.